آج کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل، اس کا 22واں باب، اس کی 11ویں آیت سے لے کے 13ویں آیت تک میں پڑھوں گی۔ اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا، اور اس نے اس سے کہا، میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر آ گیا؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ پہلی بات جو ہم ادھر دیکھیں گے کہ جو مہمان ہیں، ہم کیونکہ یہی سیکھ رہے ہیں برا کی شادی، اور مہمان کا لفظ جو ہے وہ دلہن کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، اور یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو مہمان خدا باپ آتے ہیں اور وہ چیک کرتے ہیں، چیک کر رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں عدالت لے رہے ہیں، اور اس عدالت میں خدا باپ انصاف کرتے ہیں۔ پہلی بات ہے، ہم اس آیت میں دیکھیں گے کہ خدا باپ انصاف کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ چیک کر رہے ہیں، اور ان کی جو ججمنٹ ہے، ان کا جو عدل ہے وہ راست ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا، اور اس میں فیور کسی کی طرفداری نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ آ کے چیک کرتا ہے مہمانوں کو، دلہن کو چیک نہیں کیا جاتا، مہمانوں کو چیک کیا جاتا ہے، اور مہمانوں کو چیک کر کے بادشاہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا لباس جو ہے وہ شادی والا نہیں ہے، اور جس کا لباس شادی والا نہیں ہے، خدا جو ہیں وہ کیا فیصلہ کریں؟ اس کو باہر نکال دو، یہ شادی کے لائق نہیں ہے۔ آمین۔ ادھر ہم نے اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ ایک انصاف، اب جو یہ انصاف کیا جا رہا ہے، اس کو میں بتانے سے پہلے اس سے پہلے یہ بات بیان کرنا چاہتی ہوں کہ مہمانوں کے لباس میں اور دلہن کے لباس میں فرق ہوتا ہے۔ مہمانوں کا لباس اتنا زیادہ فینسی نہیں ہوتا جتنا کہ دلہا اور دلہن کا ہوتا ہے، اور جو مہمان ہوتے ہیں وہ کم تیار بھی ہو جائیں تب بھی وہ شادی میں آ جاتے ہیں، لیکن دلہن کم تیار نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیاوی طور پر جو خدا نے ہمیں دنیا دی ہے، اس سے سیکھ کر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ دلہن پوری تیار ہوتی ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کا لباس بھی سارے مہمانوں سے زیادہ خوبصورت اور فینسی ہوتا ہے اور مہنگا ہوتا ہے، اور دلہن نے جو گولڈ جولری یا جو کچھ بھی اس نے پہنا ہوتا ہے وہ مہنگا سونا پہنا ہوتا ہے، زیادہ پہنا ہوتا ہے۔ اس نے نہ صرف گلے میں ہار اور جھمکے یا ایئر رنگس جو بھی پہنے ہوتے ہیں، ساتھ میں ماتھے پہ بھی بندیا، اور اس نے نوز رنگ بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے، چوڑیاں، کڑے اور انگوٹھیاں، پنجانگڑا، سب کچھ پہنا ہوتا ہے، پازیب اور سب کچھ پہنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو مہمان ایسی تیاری نہیں کر کے آتے۔ تو ابھی فی الحال ہم نے دیکھنا ہے مہمان کا لباس، تو جو مہمانوں کا لباس ہے وہ دلہا کے لباس اور دلہن کے لباس سے مختلف اور کم تر ہوتا ہے۔ پہلی بات ہے وہ اس طرح کی تیاری نہیں کرتے، وہ اس طرح کا پہناوا نہیں اوڑھ کے پہن کر شادی میں شریک ہوتے۔ جس نے کم بھی پہنا ہے تب بھی وہ شادی میں آ جاتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں شادی میں جا رہا ہوں تو جتنا دلہن نے پہنا ہوا ہے میں بھی آج اتنا ہی سونا پہن کے جاؤں گا، اور جتنا مہنگا ڈریس اور جس طرح کا لباس دلہن نے پہنا ہے میں وہی پہن کے جاؤں گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ میں صرف ابھی مہمانوں کی بات بتا رہی ہوں، مہمانوں کی سوچ بتا رہی ہوں، لیکن دلہن کے لباس، دلہا کا لباس اور مہمانوں کا لباس، تینوں کا فرق ہے۔ دلہا کا لباس بھی اتنا قیمتی اور خوبصورت اور سونے اور زیور سے بھرا ہوگا،
ٹھیک ہے، لیکن وہ میل کا لباس ہوگا، مردانہ لباس ہوگا، لیکن جب دلہن تیار ہوگی اسی طرح مہنگا اور سونے سے وہ آراستہ ضرور ہوگی، لیکن اس کے لباس میں جو ہوگا وہ عورتوں کا لباس اس نے پہنا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن مہنگا اور خوبصورتی اور زیور سونا اسی طرح، لیکن جو مہمان ہوتے ہیں وہ اتنا مہنگا لباس نہیں، ہاں لباس ہو سکتا ہے وہ بہت مہنگا پہن لیں، لیکن وہ تیار ہوتے ہوئے یہ سوچیں گے ہماری تھوڑی نہ شادی کہ ہم اتنا تیار ہو کے جائیں۔ یہ ایک مہمان آنے والا اپنا سوچتا ہے اور پھر تیار ہوتا ہے کہ میری شادی نہیں ہے جو میں اتنا تیار ہو جاؤں، لیکن چونکہ اس نے شادی پہ جانا ہے پھر بھی وہ کیا کرتا ہے، شادی کا لباس پہن کر جاتا ہے کہ یہ شادی میں پہننا ہے اور یہی واجب ہے۔ ابھی مہمانوں کے لباس سے صرف یہ بتایا، اب چونکہ مہمانوں کا لباس اس کو پہننا ضرور تھا جب بادشاہ یہ چیک کر رہا ہے اور وہ اپنی عدالت اور انصاف کے تحت دیکھ رہا ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ اس شادی میں بھی شریک ہو سکے، یہاں پر جو ہے شادی کا لباس جو مہمان نے پہنا ہونا چاہیے وہ ایک انصاف ہے کہ خدا باپ کے بیٹے کی شادی میں شریک ہونے کے لیے راست بازی کا لباس پہنا ہونا چاہیے۔ یہاں پر وہ بات ہے، کیا وہ راست بازی کا لباس خدا نے یہ کہا کہ جتنا میرا بیٹا راست بازی رکھتا ہے تم جب تک اتنی راست بازی نہیں رکھو گے، اتنی پاکیزگی نہیں رکھو گے، اتنے روح کے پھل نہیں کما لو گے، تب تک تم لوگ شادی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے تمثیل، یہ میں نے پہلے بھی سنائی ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ جن کے دل اچھے ہیں، جو کلام سنتے ہیں اور اس میں عمل کرتے ہیں، ان کی خداوند نے جو لیول بتایا تھا وہ کہا تھا 30، 60 اور 100۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لباس ہے، راست بازی کا لباس ہے، وہ شادی کا لباس اس طرح کا ہونا چاہیے۔ اگر وہ 30، 60 اور 100 بھی ہے تو چلے گا، لیکن اگر تم لوگ راست بازی کا وہ لباس جو بالکل صفر ہے، ایمان رکھ کے تم لوگوں نے بالکل کوئی عمل نہیں کیا اور اپنے اعمال سے اپنے ایمان کو بھی تم لوگوں نے مردہ کر دیا، تو تم لوگوں نے وہ راست بازی کا لباس نہیں پہنا ہوا، اس لیے تم لوگ شریک نہیں ہوگے۔ آمین۔ اس کے صاف ظاہر ہے کہ جو شادی کا لباس مہمانوں کا ہے، اس کے لیے 30، 60 اور 100 گنا کا لباس یعنی راست بازی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جب کافی نہیں ہوگی تو خدا کیا کریں گے، اس کو شریک ہونے نہیں دیں گے۔ جیسے کہ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو بلایا گیا وہ اس قابل نہ تھے، کیونکہ انہوں نے ایمان بھی نہیں رکھا، ان کے اندر میں دل میں خوشی بھی نہیں تھی، انہوں نے اس کا احترام بھی نہیں کیا اس بات کا، اور خدا نے جو بلایا انہوں نے اس بلاہٹ کی بھی اور بلانے کی جو انویٹیشن تھا اس کی بھی قدر نہیں کی، تو خدا نے ان کو خارج کر دیا، نکال دیا۔ لیکن خداوند نے جن کو پھر بلایا بعد میں، ان سے بھی خدا یہی چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی شادی کا لباس ہو، لیکن مہمانوں والا لباس، جس میں وہ بے شک 10 گنا بھی ایمان لے آئیں، جس میں عمل جس میں کپیوں میں تیل لازمی ہو، تب تک وہ شامل نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا یہاں پر ہمیں یہ بھی سکھا رہے ہیں۔ اور تیسرا نقطہ جو ہم ابھی دیکھیں گے کہ خدا نے سب کو دیکھا ہے، سب کی عدالت ہے، سب کو چیک کیا ہے، جو نہیں تھا اس کو باہر نکالا، گروپ سارے کو باہر نہیں نکالا۔ پہلی بات، ایک کی وجہ سے سارے گروپ کو نہیں نکالا، اور نہ ہی ایک کی وجہ سے سارے گروپ کو عزت دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے فردن خدا انصاف کرتے ہیں۔ اس کو سیکھنے کے لیے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 27ویں آیت میں سے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا۔ آمین۔ لکھا ہے ہر ایک کو، یعنی جتنے لوگ ہیں، جتنے بھی انسان پیدا ہوئے تھے، ہیں اور ہونے والے ہیں، سب
کو ہر ایک میں سے سب کو چیک کریں گے, ہر ایک کو چیک کریں گے, ہر ایک کی عدالت کی جائے گی. خدا کے کلام میں کبھی کانٹرڈکشن نہیں ہے. جیسا متی کی انجیل میں ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں کہ سب کو چیک کیا, جو اس میں سے قابل نہیں تھا اس کو باہر نکال دیا. اس کا مطلب ہے ہر ایک کی فردن انفرادی عدالت ہونی ہے, انڈیویجول عدالت ہوگی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم اس گروپ میں شامل ہیں تو ہم بچ کے, ایسا نہیں. آج ہم گروپ میں اور جو انڈیویجول لوگ ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اب کیسے کام کرتے ہیں. ہم نے تو خدا کو دیکھنا ہے, خدا کے کام کیسے ہیں, خدا کے پھل کیسے ہیں, خدا کس طرح سے لوگوں کو دیکھتے ہیں, کس طرح سے خدا کرنے والے ہیں, کس طرح سے خداوند فیصلہ کریں گے. یہ ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھنا ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا اپنی باتیں ہمیں بائبل مقدس میں, کتاب مقدس میں ہمیں دے دی ہیں. اب اس میں سے ہم سیکھ رہے ہیں. ہم خود سے ہم امیجنری تصورات نہیں کر سکتے, ہم خود سے خیالات نہیں بنا سکتے کہ ہو سکتا ہے خدا ایسے کریں, ہو سکتا ہے خدا ایسے کریں. نہیں, جو خدا نے کرنا ہے, جیسا خدا ہے, جیسے خدا کام کرتے ہیں وہ خدا ہمیں ظاہر کرتے ہیں اور وہ کر چکے ہیں. بائبل مقدس میں یہاں پر لکھا ہے اس وقت, یعنی عدالت کے ٹائم, اس وقت جب خدا نے جج کرنا ہے, ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دیا جائے گا, بدلہ ملے گا جو اس نے کیا ہے. کس کو؟ جو ہر کوئی, ایک ایک کو. کلام جب ہمیں سکھا رہا ہے کہ ایک ایک کا ہی انصاف ہوگا, تو ایک ایک جو بوئے گا اس کے مطابق ہی وہ کاٹے گا. اب لکھا ہے اس کے کاموں کے مطابق, جو اس نے کام کیے اس کے مطابق اس کو پوسٹ ملے گی, اوپر حیثیت ملے گی, اجر ملے گا, اختیار ملے گا. ٹھیک ہے, اجر ملے گا, اختیار ملے گا. کس کے مطابق؟ اس کے کاموں کے مطابق. کس کو؟ ہر ایک کو. آمین. اس کا صاف مطلب ہے کہ خدا کیسے کام کرتے ہیں. خدا ایک ایک کے ساتھ کام کرتے ہیں. خدا گروپ کے ساتھ کبھی بھی اختیار نہیں دیں گے. پورے گروپ کو خدا کبھی بھی اجر نہیں دیں گے. کس کو دیں گے؟ ایک ایک کو. ہم اس کو سیکھنے کے لیے اور خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 25واں باب, اس کی 14ویں آیت سے لے کے 30ویں آیت تک. یہ آپ خود پڑھیں, لیکن جو اس کے اندر لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں سمری میں, کہ مالک نے ایک کو اس کی لیاقت, اس کے لیاقت کے مطابق 5 توڑے دیے, ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق 2 توڑے دیے, اور ایک کو 1 توڑا ملا. لیکن لکھا ہے کلام مقدس میں کہ 19ویں آیت میں, بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا. اب 3 لوگوں کو دیا تو تینوں کا علیحدہ علیحدہ حساب لینا چاہیے تھا, یا تینوں کو کٹھے حساب دے کے کہنا اچھا اب تو دلہن ہے, کیونکہ میں نے تجھے توڑے دیے, میں نے تجھے بلایا, میں نے تجھے پکارا, میں نے تجھے کہا تو خدمت کر, میں نے تجھے کہا تو میرے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھ, اس لیے میں نے تب سب کو کٹھے بلایا, میں نے آواز دی, میرے روح نے تم لوگوں کو ابھارا, میرا فضل تم لوگوں کے اوپر ٹھہرا, اور تم لوگوں کو کلام کی منادی زمین پر کی گئی, اور تم لوگوں کو بتایا اور سکھایا گیا. اسی لیے کیونکہ میں نے تم لوگوں کو دیا, اب تم سب جو ہے وہ ایک ہی لیول پہ ہو, ایک ہی کیٹیگری پہ ہو, اور تم سب دلہن ہو. ایسا ہرگز نہیں ہے. میں ابھی یہ بتا رہی ہوں کہ خدا انفرادی کام کرتے ہیں, اجر انفرادی ہے, تو جو جتنا بوئے گا اتنا وہ کاٹے گا. بائبل مقدس میں جب 1 کو 5 توڑے دیے, لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی لیاقت کے مطابق, تو اس نے آگے سے 5 کمائے. تو جب اس نے آگے سے 5 کمائے تو خدا نے, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مالک نے فیصلہ کیا اس کو اور دے دو 5,
اس کو اور دو اور برکت دو, اور یہ بھی لکھا ہے اس کو اور زیادہ اختیار بخشا. بائبل مقدس اس کے لیے صاف لکھتی ہے. 21ویں آیت میں دیکھتے ہیں, اس کے مالک نے اس سے کہا, اے اچھے اور دیانتدار نوکر, شاباش, تو تھوڑے میں دیانتدار رہا, میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا, اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو. آمین. پہلی بات ہے نوکر کہا, دوسری بات ہے لکھا ہے مختار, اتھارٹی دوں گا. کتنی؟ جتنی لیاقت تجھ میں تھی تو نے اس لیاقت کے مطابق میرے لیے 5 اور کمائے, تو نے 5 بویا ہے, ٹھیک ہے. اب میں تجھے جتنی تو نے محنت کی ہے اس کا مختار بناؤں گا. اب سب کو اکٹھے کسی کی, ابھی آگے دیکھتے ہیں, جس کے پاس 2 تھے اس نے بھی 2 کمائے, اس کی بھی لیاقت جتنی تھی, اس کو بھی شاباش, پر نوکر کہا, بیوی نہیں کہا, ٹھیک ہے. اور جب اس کو یہ کہا تو اس کو بھی کہا کہ تجھے مختار بناؤں گا, لیکن کتنا؟ اس کی محنت کے مطابق, اس کے کاموں کے مطابق, جتنا اس نے کام کیا تھا, جتنی اس نے محنت کی تھی, اس کے مطابق آسمان پر اتنا اختیار, اتنا مختار, اتنا کام اور اتنی پوسٹ آسمان پہ میں تجھے دوں گا جتنا تو نے اپنے کام. جب ہم نے متی کی انجیل میں پڑھا 16ویں باب میں کہ اس کے کاموں کے موافق, کاموں کے مطابق جو ہے اس کو مختار, عزت, پوسٹ اور لیول اوپر دیا جائے گا. لیکن جس نے ایک تھا اس نے آگے دبا دیا اور اس کو کچھ نہیں ملا, اور خدا نے پھر انصاف کیا اور کہا کہ تو نے کچھ نہیں کیا, اس لیے تیرے پاس جو ہے وہ بھی تیرے سے چھین لیا جائے گا اور تجھے باہر اندھیرے میں ڈال دیا جائے گا. اب یہ نہیں ہے کہ جتنے لوگ بلائے گئے ہیں, اس کا مطلب آج ہم کلام میں سے روح القدس کے وسیلہ سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ فردن جو کوئی بھی جتنا کام کرے گا, جتنی محنت کرے گا, جتنا روح القدس کمائے گا, جتنا روح القدس کے پھل کمائے گا, جتنی خدا کی خدمت کرے گا, جتنے لوگوں کو پریچ کرے گا, لوگوں کو خدا کا کلام سنائے گا, یسوع مسیح کی باتیں بتائے گا, جتنی وہ اس زمین پر محنت کرے گا, اتنی ہی مختاری اس کو آسمان پر ملے گی, اس سے زیادہ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کو ملے گا, گروپ کو مختاری نہیں دی جائے گی, گروپ کو اوپر اختیار نہیں دیا جائے گا, گروپ کے لیے خدا نے آسمان پر کچھ نہیں رکھا. جو جیسے کرتا ہے, جو جتنا کرتا ہے اس کو اتنا ملتا ہے. جیسا کہ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کو خدا نے کہا کہ تو ایمانداروں کا باپ ہے. اب اس باپ میں پورا اسرائیل شامل ہو گیا؟ ہرگز نہیں. صرف ایک آدمی کو اس کے ایمان کی وجہ سے, کس کے؟ صرف, میں پھر سے بولوں گے, صرف اس کے اپنا ایمان جو وہ رکھتا تھا, اس کا اپنا دل جو صرف اور صرف ابراہیم رکھتا تھا, اس کو ہی صرف ایمانداروں کا باپ کہا گیا ہے. پورے اسرائیل کو یہ لقب, یہ تمغہ, یہ اختیار نہیں دیا. پورا اسرائیل ایمانداروں کا باپ نہیں ہے. نہ یہودی اسرائیلیوں کا, اسرائیلی ہو یا یہودی ہو, وہ ایمانداروں کے باپ نہیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو جیسا دل اور ایمان رکھتا ہے اسی کے مطابق اس کو بخشا جاتا ہے کوئی نہ کوئی لقب. ایسا ہرگز نہیں ہے ابراہیم نے کیا تو پورا اسرائیل ایمانداروں کا باپ کہلایا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل 16واں باب اس کی 18ویں آیت, اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے, اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا, اور عالم الروا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. آمین. یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے صرف اور صرف پترس کو پتھر یعنی چٹان, انگلش میں راک جو ہے وہ لکھا ہے, کہا, لقب دیا. خداوند یسوع مسیح نے 12 شاگرد چنے.
12 کے 12 کو خداوند نے چٹان نہیں کہا، پتھر نہیں کہا، راک نہیں کہا، خداوند نے ایک کو ہی صرف کہا، صرف ایک کو خداوند نے چٹان کہا، ایک کو پتھر کہا، ایک کو ڈیوٹی دی، صرف ایک کو۔ اب اگر خداوند ساروں کو کہتے تو پھر سب میں جھگڑا کہ میں بڑا، میں چٹان، تو نہیں۔ خدا کو پتہ ہے کہ اپنے بادشاہی میں آسمان کی بادشاہی میں پھوٹ نہیں ڈلوانی۔ خدا جو فیصلہ کرتے ہیں اس کے پیچھے ہم امن سلامتی بھی دیکھتے ہیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑا تو میں نہ ہو۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ جو جس قابلیت کا ہے، لیاقت کا ہے، اس کو ہی اور اس کے کاموں کے مطابق اس کو بخشا جاتا ہے، مختار بنایا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، بلیس کیا جاتا ہے، اس کو لقب دیا جاتا ہے۔ ابراہیم کو اس کے ایمان کے مطابق اس کو لقب دیا گیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پترس کو چٹان کا، اب خدا نے اور کسی کو نہیں کہا، خداوند نے صرف پترس کو کہا۔ اب ہم سب جو باقی وہاں پر کھڑے تھے وہ بھی لڑنا شروع ہو جائیں کہ نہیں ہم نے یہ بات سنی ہے اس لیے میں بھی پتھر ہوں، میرے بھی کانوں میں یہ بات پڑ گئی تو میں بھی پتھر ہوں۔ وہ پتھر نہیں تھے جن پر خداوند کلیسیا رکھ رہے تھے، صرف خدا نے ان سب میں سے ایک کو لیڈر بنایا۔ کیوں؟ کیا خداوند اس کی فیور کر رہے تھے؟ ہرگز نہیں۔ خداوند انصاف کرتے ہیں، خداوند کا انصاف راست ہے، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ان کی لیاقت کے مطابق، ان کی قابلیت کے مطابق، اس کے اندر یہ قابلیت خداوند نے دیکھی، اس کے جسم کو دیکھا کہ وہ بہت مضبوط ہے، بہت چوڑا ہے، جوان ہے، میں نہیں جانتی وہ کیسا ہے۔ خداوند نے یہ دیکھا؟ ہرگز نہیں۔ خداوند نے اس کی روح کی قابلیت دیکھی۔ جب میں آسمان پر تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھ کر چلا جاؤں گا تو کیا یہ پیچھے سے میرے بعد میرے لوگوں کو مضبوطی دے سکے گا؟ ان کو کھڑا کر سکے گا؟ ان کو اس طرح سے جمع کر کے کلام سنا سکے گا؟ ان کی تربیت کر سکے گا؟ تو خداوند نے اس کے اندر لیاقت دیکھی، اسی لیے دوسرے شاگردوں کو شکایت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ خدا کی پہچان صحیح، ٹھیک، سچی اور راست ہے۔ خدا کو انسان کی روح کی لیاقت پتہ ہے۔ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ کون پتھر ہے تو کون ایمانداروں کا باپ ہونا چاہیے۔ تو خدا کو معلوم ہے کہ کس روح کے اندر کتنی لیاقت ہے اور وہ کس قابل ہے اور وہ کیا کام میرے لیے کر سکتا ہے۔ کیا میں اس کو 5 توڑے دوں، کیا میں اس کو 2 دوں، یا میں اس کو 1 دیتا ہوں، شاید بچ جائے۔ یہ جو 1 دیا خدا نے اس لیے دیا کہ یہ بچ جائے، ہم اس کی ابھی بات نہیں کرے، لیکن خدا ہماری لیاقت کے مطابق ہمیں بخشتے ہیں، دیتے ہیں، خدمت دیتے ہیں۔ اب ہم نے یہاں پر دیکھا کہ خدا نے اس کو اس کی لیاقت کے مطابق پتھر کہا، سب کو نہیں کہا۔ اور دوسری بات، پورے کے پورے گروپ کو خدا نے پتھر نہیں کہا۔ خدا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں سب جو ہیں میں چلا جاؤں گا، سب ایسے کرو، تو پھوٹ پڑ جاتی لڑائی، کیونکہ پوسٹ جو ہے ایک کی ہوتی ہے اور ہم اجر جو ہوتا ہے کسی ایک کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کی روح فرق ہے، یہ ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں۔ ہر ایک کی روح کی لیاقت اور خدا کے حضور بونا۔ کیوں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ دل اچھا ہونے کے باوجود وہ 30 اور 60 اور 100 گنا پھل لا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے دل تو اچھا ہے، کلام تو سنتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جتنا ایک سنے گا دوسرا بھی اتنا ہی سنے گا، جتنا ایک عمل کرے گا دوسرا بھی اتنا ہی عمل کرے گا، جتنا ایک انسان قربانی کرے گا دوسرا بھی اتنا ہی کرے گا۔ انسان اچھے ہیں، اس لیے خدا نے کہا کہ جو اچھے ہیں وہ 30 اور 60، ان میں بھی فرق ہے۔ تو جو فرق ہے تو پھر ظاہر ہے ان کا اجر بھی فرق ہی ہونا چاہیے۔ ہم خداوند کے کلام میں سے اور مزید دیکھتے ہیں
مکاشفہ کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 4 آیت، اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں، آمین۔ اب یہ صرف 24 تخت جو ہیں، یہ میں بتانے لگی کہ جو لیاقت ہے، جو قابلیت ہے، خدا نے چنا، ان سے خدمت لی اور انہوں نے اپنی خدمت پوری کی اور وہ غالب آئے، اور جب وہ غالب آئے تو خدا نے صرف انہی لوگوں کو اور انہی لوگوں کے لیے یہ حیثیت رکھی کہ وہ 24 بزرگ کہلاتے ہیں، اور ان کے لیے یہ لیول رکھا کہ وہ خدا باپ کے تخت کے ارد گرد تختوں پہ بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہر ایک کے کاموں کے موافق ان کو درجے، کرسیاں، تخت اور خدا کے حضور بیٹھنے کی قربت نصیب ہوگی۔ ایسا کیسے ہے کہ خدا یہاں پر ہم بائبل مقدس میں جگہ جگہ یہی دیکھ رہے ہیں، وہ ابراہیم ایمانداروں کا باپ ہے، پطرس جو ہے وہ چٹان ہے، سب نہیں ہے، سب کی علیحدہ علیحدہ پوسٹ ہے، علیحدہ علیحدہ خدا نے حیثیت رکھی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو 24 بزرگ ہیں ان کی بھی حیثیت دوسرے ایمانداروں سے جو 30، 60 اور 100 گنا پھل لاتے ہیں اس کے علاوہ، کیا برے کیا بھلے، ان کے برابر نہیں ہیں کہ جب خدا جو ہے وہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور کیا برے کیا بھلے سب کو اکٹھے کر لاؤ، کیا یہ 24 بزرگ ان سے زیادہ اچھی حیثیت نہیں رکھتے؟ ان کی لیاقت زیادہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے کام، ان کی لیاقت اور ان کے کام اور ان کا غالب آنا اور خدا کو اتنا زیادہ عزت دینا اور خدا کی اتنی خدمت کرنا، وہ یہ جو تخت ان کو ملے ہیں وہ ان کے کاموں کے موافق ان کو مل رہے ہیں، کسی گروپ کو نہیں ملے۔ اور یہ بھی اگر ہم دیکھیں تو جو پرانے عہد نامے کے لوگ ہیں، سب کو نہیں خدا نے تختوں پہ اپنے پاس نزدیک بٹھا لیا، اور جب خدا نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے بعد خدا نے ان کو اسرائیل کا نام دیا، جو کہ پہلے اسرائیلی نہیں کہلاتے تھے، جب ان کو اسرائیلیوں کا نام دے دیا گیا تو خدا نے یہ نہیں کہا اسرائیلیوں کی جو سیٹ ہے نا تخت میرے قریب کر دو، نہیں۔ بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے یہ بھی کلام سناتے ہوئے کہا یہ میری بھیڑیں نہیں ہیں۔ کن کو کہا؟ کن سے وہ اس وقت بات کرتے؟ وہ اسرائیلیوں سے بات کر رہے تھے، اور ان کو کہا کہ تم میں سے یہ میری بھیڑیں نہیں، کیونکہ تم لوگ میری آواز نہیں سنتی، لیکن جو سنتی ہیں خدا نے صرف ان کو ہی کہا کہ یہ میری بھیڑیں ہیں۔ تو خدا پورے اسرائیل کو بھی نہیں بچا رہے، خدا سارے یہودیوں کو بھی نہیں بچا رہے۔ کن کو بچا رہے ہیں؟ جو کلام سنے گا، جو یسوع مسیح کی سنے گا، جو یسوع پر ایمان لائے گا۔ تو ایک تو یہ بات انفرادی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، دوسرا جو تخت، جو لیول، جو پوسٹ، جو اختیار جس نے جتنے اس کے کاموں کے موافق بائبل مقدس ہمیں بتا رہی ہے، سکھا رہی ہے کہ خدا ایسے کام کرتے ہیں کہ جو جیسا کرے گا آسمان پر اس کی اتنی ہی حیثیت ہوگی۔ اب ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے۔ تو جو چننے والے ہیں وہ ہم خود نہیں ہیں۔ ابراہیم کو خدا نے خود چنا اور اسے کہا کہ تو اپنے باپ کا گھر چھوڑ اور جا، میں تجھے دکھاؤں گا، جو ملک میں تجھے دکھاؤں گا، جو میں نے تیرے لیے سوچا تو وہ کر اور وہاں رہ۔ یہ کس نے سوچا؟ خدا نے۔ فیصلہ کس نے کیا؟ خدا نے، کیونکہ اس کے اندر یہ لیاقت پائی جاتی تھی، اس کے اندر یہ لیاقت تھی، اس کے اندر یہ قابلیت تھی کہ وہ خدا کے لیے ایسا کرے۔ اور اسی طرح جب پطرس کو بھی چنا، چننے کا ورڈ میں استعمال کر رہی ہوں، کسی نے خدا کسی کے پاس، کوئی خدا کے پاس خود نہیں آیا کہ میں یہ کام کروں گا مجھے چٹان بنا دو۔ ابراہیم نے نہیں کہا مجھے ایمانداروں کا باپ بنا دو، میں یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے نہیں کہا، خود چنا۔ کون چنتا ہے؟ خدا چنتے۔ کیسے چنتے ہیں؟ لیاقت کے مطابق۔ اور کس کو چنتے ہیں؟ سارے گروپ کے ساتھ خدا کام نہیں کرتے، انڈیویجول، کیونکہ ہر ایک کا دل اور روح فرق ہے، ہر ایک کا ایمان فرق ہے، ہر ایک کی لیاقت
فرق ہے. اس کے مطابق کون چنتا ہے؟ خدا خود چنتے ہیں اور خود حیثیت دیتے ہیں, خود پوسٹ دیتے ہیں. خدا ان کی لیاقت کے مطابق, خدا کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرے, خدا کسی کے ساتھ فیور نہیں کرے کہ یہ مجھے پسند ہے, اس کو میں اپنے تخت کے قریب رکھ لوں گا, جیسا کہ ہم انسانوں کا رویہ ہوتا ہے. لیکن خدا کا ایسا نہیں ہے. خدا کہہ رہے جس میں جو لیاقت ہے, جو اس نے کام کیے ہیں, جو اس نے بویا ہے, جتنی محنت اس نے کی ہے, اس کے کاموں کے مطابق میں اسے اتنا تخت دے دوں گا, اتنی حیثیت دے دوں گا, اتنی مختاری میں اس کو بخش دوں گا, اتنا انعام اس کو میں دوں گا. تو پہلی بات ہے خدا اتنا ہی دیتے ہیں جتنا اس نے کیا ہے. تو ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ ہی ملتا ہے, سب کو اکٹھے سب کچھ نہیں مل سکتا. کیونکہ اگر سب کو سب کچھ اکٹھے مل جاتا تو جس نے زیادہ بویا ہے تو وہ تو یہی سوچتا رہتا کہ میں نے زیادہ کیا, زیادہ قربانی کی. خدا نے کیسا انصاف ہے خدا کا کہ میرے ساتھ ہی بٹھا دیا اس کو بھی. ایسا کس میں جھگڑا آتا؟ اس انسان میں خدا کے لیے آ جاتا, اور وہ انسان کہتا خدا کو انصاف ہی نہیں کرنا آتا. اس کا مطلب ہے کہ جو خدا انفرادی ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ تخت دیتے ہیں اور حیثیت اور لقب دیتے ہیں, اس کے پیچھے خدا کا انصاف ہے. اسی طرح اگر جو پاسٹرز کہتے ہیں, جو پریچر سنانے والے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو چرچ ہے وہ دلہن ہے, تو دلہن ایک جو ہے وہ حیثیت ہے, ایک لقب ہے, وہ ایک کوئین ہے آسمان کی, ہیون کی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے 30, 60 اور 100 بویا ہے, اور جنہوں نے کیا برے اور کیا بھلے, وہ سب اسی ایک پوسٹ میں کوئین بن کے پھرتے رہیں گے, اور برائیڈ آف کرائسٹ بن کے ان کی حیثیت رہے گی. کسی کی تھوڑی ہے, کسی نے کم بویا ہے, کسی نے زیادہ بویا ہے. تو جو زیادہ بونے والا ہے وہ یہ دیکھے گا, اچھا میں بھی برائیڈ آف کرائسٹ ہوں, میں بھی کوئین ہوں, اور یہ بھی کوئین ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. جو ایک کو اس کے مطابق ملے گا. گروپ کو کبھی بھی کوئی ایک لقب نہیں دیا جائے گا, ایک انعام سارے گروپ کو نہیں دیا جائے گا. ایک انعام کا جو حقدار ہے وہ ایک ہی شخص ہے, جس نے جتنا بویا ہوگا. اسی طرح برائڈ بھی ایک ہے, دل بھی اس کا ایک ہے, روح بھی اس کی ایک ہے, اور جو اس نے بویا ہے, جتنی محنت اس نے کی ہے, جتنا روح القدس نے اس کو تیار اب تک کر چکا ہے, لیکن روح القدس نے اس کو انفینٹی یسوع مسیح کی مانند روح القدس دینا ہے, کلام دینا ہے. جتنا اس نے بویا ہے, جتنی محنت کی ہے, اس کے کاموں کے موافق ہی یسوع مسیح خدا باپ اس کو اجر دیں گے, کیونکہ اس نے اتنا بویا ہے. اور یہ جو بویا ہے وہ اس نے خود سے اپنے آپ کو نہیں چنا. بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے اس کی لیاقت قابلیت کے مطابق خدا کیا کرتے ہیں؟ خود چنتے ہیں, کیونکہ کوئی انسان خود نہیں چنا جاتا, خود نہیں کہتا میں آ گیا. اسی طرح برائیڈ آف کرائسٹ جو اس نے کیا ہے, جو اس کے کام ہیں, جو اس نے محنت کی ہے, اسی کے مطابق اس کو اجر برائیڈ آف کرائسٹ کا دیا گیا ہے. اور یہ کوئی گروپ نہیں ہے, کیونکہ گروپ کو خداوند اکٹھا ایک لقب اور حیثیت نہیں دیتے. آمین. خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے. ہاللیلویہ.